اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اتنی خوبیاں، اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں کہ ان خوبیوں کو، ان شانوں کو شمار کرنا، گنتی کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ امام عشق و محبت تاجدار بریلی کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، ہے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے جس کو بھی نوازنا چاہتا ہے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی ایک جھلک عطا فرما دیتا ہے۔ اور بعض خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان خوش نصیبوں کو فنا فی الرسول کا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو فنا فی الرسول کا مقام عطا فرماتا ہے۔ وہ جدھر بھی دیکھتا ہے اس کو محبوب ہی نظر آتا ہے، وہ جس طرف بھی دیکھتا ہے، وہ جس طرف بھی دیکھے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نظر آتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ جب عشق ہو جاتا ہے، پیار ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ پھر ہر طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے نظر آتے ہیں۔ جب بندہ فنا فی الرسول کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے، فنا فی الرسول کا مقام جب کسی بندے کو حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر محبوب کے اوصاف کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ چہرہ تو اس کا ہوتا ہے لیکن اس چہرے پر جو تجلی ہوتی ہے وہ آمنہ کے لال کی ہوتی ہے۔ اس کی طبیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں ڈل جاتی ہے، اس کا مزاج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں ڈل جاتا ہے، وہ فنا فی الرسول کے مرتبے اور مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ اپنی ہر آرزو، ہر تمنا، ہر خواہش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان کر دیتا ہے۔ یہ ہے فنا فی الرسول کا مقام۔ حضرات گرامی، وہ خوش بخت لوگ جن خوش بختوں کو، خوش نصیبوں کو فنا فی الرسول کا مقام عطا ہوا ہے، ان میں سب سے اول، سب سے افضل امیر المؤمنین، یار غار و یار مزار، صدیق اکبر، عاشق اکبر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی شامل ہے۔ سب سے پہلے جس ہستی کو فنا فی الرسول کا مقام عطا ہوا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے، کیونکہ یہ مہینہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے تو بات بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنا فی الرسول کے مقام اور مرتبے پر کس قدر فائز ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت والے دن کیسی عزت نصیب ہو گئی۔ اگر کوئی بندہ اس کا اندازہ لگانا چاہتا ہے تو وہ صرف اس بات سے اندازہ لگا لے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کا نظارہ کر لے۔ آج بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے فنا فی الرسول کا مقام عطا فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی جھلک
حضرت ابو بکر صدیق میں نظر آتی تھی۔ ایسے یہ فنا فی الرسول کے مقام پر فائز تھے۔ بات سنیے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ سرکار کے اوصاف کا عکس جمیل تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور قرآن مجید کا یہ جو نزول ہے، قرآن مجید کا فیض پانا، یہ بڑا ہی ایک عظیم کام ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن یہ قرآن قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس قرآن کا فیض پایا اور سارے جہاں تک قرآن مجید کا فیض پہنچایا۔ لیکن جب پہلی وحی نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کب کبھی طاری ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، اپنی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں، زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں، کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز پریشان نہ ہو، خوش ہو جائیں، میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں اور یہ بات کہتی ہوں، اللہ رب العزت آپ کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ آگے وہ صاف بیان کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ پاک کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں ہونے دے گا، کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو وہ ہیں جو رشتہ داری جوڑتے ہیں، رشتہ داری جوڑتے ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں، آپ امانتوں کو ادا کرنے والے ہیں، آپ ناداروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو لوگوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ آپ جیسے عظیم شانوں والے جو مالک ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے بندوں کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف۔ اب سنیے، اعلان نبوت کے 5ویں سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرتے ہیں حبشہ کی طرف۔ ٹھیک ہے، اب جا رہے ہیں حبشہ کی طرف، ہجرت کر رہے ہیں، راستے میں کافروں کا ایک سردار ملتا ہے، پوچھتا ہے ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کافروں کے ظلم و ستم نے ہمیں تنگ کر دیا ہے، ہم وطن چھوڑ رہے ہیں، اب میں یہ وطن چھوڑ کر حبشہ کی طرف جا رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں وہاں جا کر سکون سے اللہ کو یاد کروں، اللہ پاک کی عبادت کروں۔ اب سنیے وہ کافروں کا سردار کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے ابو بکر آپ جیسا عظیم بندہ نہ کبھی اپنے ملک کو چھوڑتا ہے، نہ ہی اس کو ملک سے نکالا جاتا ہے، آپ تو ایسے عظیم شانوں والے ہیں، آپ رشتہ داری جوڑتے ہیں، آپ نداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، وہ اوصاف جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائے تھے، وہی اوصاف کافروں کا سردار حضرت ابو بکر صدیق کے بھی بیان فرما رہا ہے۔ یہ ہے فنا فی الرسول کے مقام پر فائز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا عکس جمیل تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے صحابی ہیں، ان کی جو شان بیان کی ہے کسی اپنے نے بیان نہیں کی بلکہ غیروں نے بیان کی۔ کافروں کے سردار نے آپ کے یہ اوصاف بیان کیے ہیں کہ آپ رشتہ داری جوڑنے والے ہیں، آپ تو ناداروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ تو مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، نکتے والی بات یہ ہے، ابھی تو اسلام کا ابتدائی دور تھا، ابھی تو اسلام کا ابتدائی دور تھا، پھر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے اوصاف کے مالک تھے
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ رکھ کر سفر میں بھی حضر میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرمائی ہوگی، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف و کمالات کا عالم کیا ہوگا۔ ہمارے لیے اس میں سبق والی ایک بات ہے، مجھے بھی چاہیے اس پہ عمل کروں، آپ کو بھی چاہیے۔ سبق والی بات کیا ہے؟ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرص پاک مناتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی محفلیں سجاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کیا ہے؟ آپ کی سیرت یہ ہے کہ آپ رشتہ داری جوڑنے والے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے صلہ رحمی کرنے والے بن جائیں، رشتہ داری جوڑنے والے بن جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق مہمان نوازی کرنے والے تھے۔ ہمارے گھر میں 2 مہمان آ جائیں، ہمارے ماتھے پہ 12 بج جاتے ہیں، اتنا خرچہ میں کہاں سے کروں، یہ مہمان آگے ہیں، اتنے مہمان آگے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان نوازی کرنے والے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نداروں کا بوجھ اٹھانے والے تھے، غریبوں کی مدد کرنے والے تھے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ پاک یہ اوصاف ہم سب کو بھی عطا فرمائے، ہم بھی رشتہ داری جوڑنے والے بن جائیں، ہم بھی غریبوں کی مدد کرنے والے بن جائیں، ہم بھی سچ بولنے والے بن جائیں، ہم بھی امانتیں ادا کرنے والے بن جائیں، امانت دار بن جائیں۔ میں یہ دعا کرتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق کا صدقہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنا فی الرسول کے مقام پر فائز۔ اگلی بات سنیں ذرا، بسا اوقات بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے پر مشورہ فرماتے تو جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ہوتی وہی بات حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں بھی ہوا کرتی تھی۔ یہ ہے فنا فی الرسول کا مقام، اس قدر فنا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ہوتی حضرت ابوبکر صدیق کے بھی دل میں بھی وہی بات ہوتی۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر، بڑا لمبا واقعہ ہے، مختصر کر کے بتاتا ہوں، کافروں کا اور مسلمانوں کا معاہدہ ہو گیا صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ جب معاہدہ ہوا، وہ جو معاہدہ تھا اس کے جو نکات تھے ظاہری طور پر وہ مسلمانوں کی کمزوری معلوم ہو رہی تھی۔ اس معاہدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ فرما لیا۔ اب کیا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی غیرت کا آپ کو پتہ ہی ہے، وہ کہنے لگے یہ کیسا معاہدہ ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دل کی تسلی کے لیے چند سوالات کیے۔ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں کیوں نہیں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ حضرت عمر نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر اور دشمن اور کافر جو ہیں یہ باطل پر نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، ہاں ہم حق پر ہیں، دشمن باطل جو ہیں یہ باطل پر ہیں۔ حضرت عمر پھر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم حق پر ہیں، جب آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، تو پھر معاہدے میں اتنی کمزوری کیوں دکھائی جا رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، میں اللہ کا نبی ہوں، میں وہی کرتا ہوں جس کا میرا رب مجھے حکم فرماتا ہے۔ میرا رب جس کام کا مجھے حکم دیتا ہے میں وہی کام کرتا ہوں، اور میرا رب ہی میرا مددگار ہے۔ حضرت عمر پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا نا عمرہ کرنا ہے، طواف کرنا ہے بیت اللہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں میں نے فرمایا تھا، لیکن میں نے یہ تو نہیں فرمایا تھا اسی سال کرنا ہے۔ یہ جب سوالوں کے جواب دیے حضرت عمر کو، حضرت عمر یہاں سے ہو کر پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ سنیں ذرا وہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں تھی، وہی باتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب میں بھی تھی۔ اب حضرت عمر آئے،
وہاں ذرا بے تکلف ہو کے بات نہیں کر سکتے تھے، یہاں ذرا کھل کے بات کی۔ ان کی بارگاہ میں بھی آ کر کہنے لگے حضرت عمر، کہنے لگے کہ کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا عمر کیوں نہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ پھر انہوں نے سوال کیا کیا ہم حق پر اور دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جواب دیا، ہاں ہم حق پر ہیں، دشمن باطل پر ہے۔ حضرت عمر پھر کہنے لگے یا صدیق اکبر مجھے پھر یہ بتائیں کہ معاہدے میں اتنی کمزوری کیوں دکھائی گئی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے عمر وہ اللہ کے نبی ہیں، جو بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، وہ جو بھی کرتے ہیں رب کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کا مددگار ہے۔ وہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں وہ عرض کرنے لگے، حضرت عمر کہتے ہیں اچھا سرکار نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ عمرہ کرنا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا سرکار نے یہ تو نہیں نہ فرمایا تھا اسی سال کرنا ہے، سرکار نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، بیت اللہ کا طواف بھی کرنا ہے، عمرہ بھی کرنا ہے، لیکن اس سال نہیں کرنا، اگلے سال کرنا ہے۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنا فی الرسول کے مقام پر فائز ہے۔ جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں تھیں وہی باتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دل میں بھی تھیں۔ آگے سنیں ذرا، جب بندہ فنا فی الرسول کے مقام پر فائز ہوتا ہے، محب جب اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، محبوب کی ذات میں فنا ہوتا ہے، تو پھر محب کی صورت میں محبوب کے حسن کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ محب جب اپنے آپ کو محبوب میں فنا کر دیتا ہے تو پھر محبوب کے حسن کی جھلک محب کے چہرے میں دکھائی دیتی ہے۔ خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں، پیر سیال لجپال، ان کے پیر و مرشد کا نام ہے پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب کتابوں میں لکھا ہے جو پیر سیال تھے، خواجہ پیر پٹھان کے جو مرید تھے، یہ آخری عمر میں اپنے مرشد میں اتنے فنا ہو چکے تھے کہ ان کی جو صورت تھی وہ پیر پٹھان کے مشابہ ہو گئی تھی۔ اور پیر سیال خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی توسہ شریف خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے دربار میں جایا کرتے تھے، توسہ شریف والے جب ان کو دیکھتے تھے کہتے تھے سمجھ نہیں آتی یہ پیر سیال ہے یا پیر پٹھان آ گیا ہے، یہ پیر سیال ہے یا پیر پٹھان آ گیا ہے۔ حضرات گرامی بتانا میں یہ چاہتا ہوں، جب محب اپنے آپ کو محبوب میں فنا کر دیتا ہے، محبوب کے حسن کی جھلک محب میں دکھائی دیتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنا فی الرسول کے مقام پر فائز ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا کیا۔ پھر غار کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار سے دیکھتے ہیں، محبت سے دیکھتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ وہی ہوا کہ محب جب محبوب میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، محبوب کے حسن کی جھلک محب میں دکھائی دیتی ہے۔ جب یہ دونوں ہستیاں مدینہ منورہ پہنچی ہجرت کر کے، جنہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا ان کو پہچان ہی نہیں ہو رہی تھی آقا کون ہے اور خادم کون ہے، آقا کون ہے اور خادم کون ہے، پہچان ہی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر جب دھوپ نکلی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا، لوگ سمجھ گئے آقا کون ہے اور خادم کون ہے۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فنا فی الرسول کا مقام اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ فتاوی رضویہ میں امام عشق و محبت لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو جتنا قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملا ہے اتنا کسی کو نہیں ملا۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے 16 سال کی عمر تھی حضرت ابوبکر صدیق کی۔ کتنے سال؟ 16 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو تھاما، پھر ساری زندگی نہیں چھوڑا۔
سفر میں بھی ساتھ رہے، حضر میں بھی ساتھ رہے۔ امام عشق و محبت کہتے ہیں اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں، اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھ میں ہاتھ ان کا تھامے ہوئے سنہری جالیوں سے باہر تشریف لائیں گے۔ امام عشق و محبت کہتے ہیں محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، وہ جو سبز گنبد ہے اس میں کون کون ہے؟ امام عشق و محبت کہتے ہیں محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ شاعر کہتا ہے بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، کہ ہے یارگار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے۔ بڑا ہی پیارا شعر ہے۔ ہم سب صدیق اکبر کے گدا ہیں، بلکہ ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں گلی گلی نگر نگر، ہاتھوں کو بلند کر کے گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا۔